السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ نواز شریف نے پھر ایک ایسا سوال اٹھا دیا ہے جس سے پاکستان کی سیاست میں بھونچال پیدا ہوگا، ایک نیا بھونچال، ایک ایسا طوفان جو لگ رہا تھا کہ تھم گیا ہے یا تھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں پھر نواز شریف نے ایک سونامی برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف نے سوال اٹھایا ہے جو 19 اکتوبر کو کراچی میں ہوا تھا، آئی جی سندھ کا اغوا، کیپٹن صفدر کی گرفتاری، مریم نواز کے کمرے کا تالا توڑنا، اور اس سارے ایپیسوڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ اس کے بعد جب بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی تھی 20 اکتوبر کو، تو آرمی چیف نے بلاول بھٹو کو فون کیا تھا اور آئی جی سندھ کو فون کیا تھا۔ آئی جی سندھ کیونکہ چھٹی پر انہوں نے درخواست دے دی تھی چھٹی پر جانے کی، اور ان کی پوری فورس جو ہے وہ اس کی پوری فورس کی کمانڈ، یعنی اوپر سے لے کر ایس ایچ او تک جو تھے، وہ انہوں نے درخواستیں دے دی تھی چھٹی پر جانے کی۔ تو آرمی چیف نے بہرحال اس میں مداخلت کی تھی اور انہوں نے کور کمانڈر کو حکم جاری کیا تھا کہ تحقیقات کر کے جلد از جلد ان کو رپورٹ دی جائے، جس کے بعد بلاول بھٹو کی آئی جی سندھ سے ملاقات ہوئی۔ وہ چل کر گئے تھے آئی جی سندھ کے پاس سی ایم سندھ کو لے جا کر، اور پھر حکومت جو سندھ پولیس ہے اس کا ایک بیان آ گیا تھا کہ جی 10 دن کے لیے چھٹیوں کی درخواست مؤخر کی جاتی ہے، جس سے سمجھایا گیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر یہ رپورٹ آ جائے گی، جو آرمی چیف نے جس کا آرڈر کیا کور کمانڈر کو۔ 18 کا واقعہ، 20 کو آرمی چیف نے آرڈر کیا، اسی حساب سے 30 تک، یعنی 30 اکتوبر تک جو ہے وہ رپورٹ آ جانی چاہیے تھی۔ رپورٹ نہیں آئی۔ 30 کو میرے دماغ میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ میں اس پر بات کروں کہ 10 دن تو گزر گئے، تو کیا سندھ پولیس دوبارہ جائے گی، کیونکہ سندھ پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے، اس کے متعلق ایسی بات کرنا بھی پتہ نہیں کس قانون کے زمرے میں آ جائے تو، اور اپنی اتنی حیثیت نہیں کہ یہ سوال کرتے، لہٰذا میں پی گیا تھا۔ میں نے شروع میں لفظ کہا نا خاموشی، تو میں بھی خاموشی ہو گیا تھا کہ جب ہر طرف خاموشی ہے تو پھر ایویں ہی میں کیوں شمالی علاقہ آزادی سیر واسطے کوئی تیاری کراں، اپنے پلے چلے جائیں گے اپنے پیسے تو بہرحال وہ پھر میں نے بھی ذکر نہیں کیا، خاموش رہے۔ مگر نواز شریف صاحب نے کل ایک ٹویٹ کر دیا ہے، وہ میں ٹویٹ کا وہ آپ کو متن پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آئی جی اور اے آئی جی سندھ کے اغوا اور مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے کے واقعے کی انکوائری کے نتائج جنرل باجوہ کی ذاتی یقین دہانی کے باوجود اب تک قوم کے سامنے نہیں آ سکے۔ کیا قوم کو اس تاخیر کی وجہ جاننے کا حق ہے؟ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تو نہیں کہ اس پر چند گھنٹوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تو نہیں کہ اس پر چند گھنٹوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا۔ اب آرمی چیف نے جلد از جلد تحقیقات کی بات کی تھی، بلاول بھٹو نے جو حکم دیا تھا یا ہدایت کی تھی اپنی حکومت سندھ کو، انہوں نے ایک 3 رکنی وزارتی کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے تحقیقات کے لیے 30 دن کا وقت لے لیا، 30 دن، جس کے بعد مریم نواز کا بیان سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھڑے انکوائری ہو سکتی ہے، اتنا وقت درکار نہیں۔ بہرحال اس پہ انہوں نے، کیونکہ وہ اتحاد میں ایک بدگمانی نہیں بڑھانا چاہتی تھی، لہٰذا وہ حکومت سندھ کی طرف اس طرح نہیں گئی، ان کا بھی فوکس پھر آرمی چیف کی طرف ہی رہا۔ لیکن آرمی چیف نے تو جلد از جلد کا لفظ جو ان کا تھا، آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں ایز سون ایز پاسبل کا لفظ تھا، لیکن حکومت سندھ نے 30 دن کا وقت لیا، اور یہ سارا کچھ ہوا بلاول بھٹو کو جو آرمی چیف کا فون گیا تھا۔ اب نواز شریف نے دوبارہ بات کی ہے، چند گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں لگ سکتا۔ اب ایک انکوائری وہاں سے آنی ہے جو آرمی چیف نے آرڈر کی، ایک انکوائری حکومت سندھ کی ہے۔ اب حکومت سندھ کی جو وزارتی کمیٹی ہے اس میں سعید غنی، ناصر شاہ، اویس شاہ اور مرتضیٰ وہاب، یہ 4 لوگ ہیں، اور اس میں ان چاروں میں سے ایک سے میری بات ہوئی ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے، کیونکہ جہاں تک اپروچ ہے وہاں تک ہی بات کی جا سکتی ہے، اور دوسری طرف تو ظاہر ہے وہ ابھی پتہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے دوسری طرف بھی کیا ہوا۔ تو حکومت سندھ کو دوسری طرف سے بھی ابھی کوئی سگنلنگ نہیں آئی کہ کوئی تحقیقات کس مرحلے پر ہے، ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کہاں تک پہنچی، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس کی اسٹیٹمنٹ لی گئی۔ یہ جو کور کمانڈر والی تحقیقات ہے اس کے متعلق بہرحال ابھی تک حکومت سندھ کو نہیں معلوم، یا ان کو کچھ انٹیمیٹ نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کوئی تحقیقات چل رہی ہوں، کوئی نتیجہ بھی نکل آیا ہو، لیکن ابھی تک بہرحال وہ سامنے نہیں لائی گئی، یا حکومت سندھ کے حوالے نہیں کی گئی، یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے نہیں کی گئی۔
لیکن جو وزارتی کمیٹی ہے اس نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وزارتی کمیٹی میں ایک رکن سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک ان کی کوئی باضابطہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی، کسی متاثر فریق سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی کو آئی جی کے ساتھ تو ظاہر آئی جی وہاں پر ہیں، لیکن انہوں نے سعید گنی نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مریم نواز کو بھی بلائیں گے، کیپٹن صفدر کو بھی بلائیں گے، ان کے بیان بھی ریکارڈ کریں گے، اور ضرورت پڑنے پر اگر ضروری سمجھا گیا تو ڈی جی رینجرز کو سے بھی بات کی جائے گی، اور کمیٹی ان سے بھی ملے گی یا ان کو بھی بلا لے گی، جو بھی طریقہ کار ہوگا ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا۔ تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، یعنی مریم نواز سے بھی کیپٹن صفدر سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور بلکہ کمیٹی کا تو 2 رکن تو شمالی علاقہ جات کی سیر پر تھے۔ ناصر شاہ صاحب، وہ گلگت بلتستان کا الیکشن تھا تو وہاں پر تھے۔ کل سعید غنی کا میں نے دیکھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، اسکردو جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو کمیٹی کے 2 رکن تو بہرحال اب ناصر شاہ واپس آ گئے کراچی، سعید غنی جو سربراہ باہر چلے گئے، تو ابھی تک جو وزارتی کمیٹی سندھ حکومت کی ہے وہ بھی کہیں نہیں پہنچی۔ اب ایسے میں ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ بھونچال ہوگا پاکستان کی سیاست میں ایک نیا، وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف کی خواہش پر مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اجلاس 8 نومبر کو اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی جو مرکزی ان کا سیکریٹریٹ ہے وہاں پر اس میں طلب کر لیا ہے۔ اب اس اجلاس میں میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، صادق کا معاملہ ہو گیا، وہ غداری کا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، یہ سارا ایجنڈا کا حصہ ہوگا۔ حکومت کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کے پر بھی جو ہے وہ ہوگا، ساری بات ہوگی۔ مزید جو لایا عمل ہے، کیونکہ اب جو جلسے ہیں وہ جلسے تو چل ہی رہے ہیں، ان جلسوں کے علاوہ جو وہ پشاور کا جلسہ، اس کے بعد جو ملتان کا ہوگا، پھر لاہور میں جلسہ، پھر گڑھی خداوش کے جلسے، یہ سارے ہوں گے۔ ان جلسوں کے علاوہ بھی اس ساری حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید کوئی حکمت عملی بھی مرتب ہوگی، لیکن اتحاد کے اندر جو بھونچال ہونا ہے وہ ہونا ہے نواز شریف پوچھیں گے بلاول بھٹو زرداری سے کہ جناب پتر دس کے کی تاجے سانو بلا کے کراچی اور دروازے توڑوا کے، یا آپ بے بس تھے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوا آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ اس معاملے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو بھی اس کے جواب ہیں ذمہ داران ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ تو پھر بتائیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا۔ یہ ہے نواز شریف وہاں پر یہ بات کریں گے۔ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ اگر نواز شریف کو تسلی بخش جواب نہ ملا تو پھر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن آکورڈ ہو جائے گی۔ فوری طور پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت اتحاد کی تو وہ الگ ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اگر کوئی جواب ہوا، جو کہ پیپلز پارٹی والی سائڈ سے تیاری کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پر تسلی بخش جواب دیا جائے اور معاملات ادھر نہ لے جائے جائیں، مگر کیونکہ جو آرمی چیف کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون آیا تھا تو اس پر عمران خان کو تو بدگمانیاں تھیں، مگر مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک، میں نے آپ کو ایک اپنے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ ایک گروپ تھا جو نواز شریف کے کان بھر رہا تھا، تو وہ بھی اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اب اگر نواز شریف صاحب کو تسلی بخش جواب نہ ملا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تو پھر پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہو جائے گی آکورڈ، اور آگے جا کر شاید یہ اتحاد کے لیے ہانی کارک نقصان دہ ہو۔ اس لیے ابھی تو جو ابھی جو آئندہ جو اجلاس ہے اس میں بدگمانیوں کا آغاز ہوگا جو لگ رہا ہے۔ اب یہ تو بلاول بھٹو زرداری پر ہے کہ وہ ہیں تو بہت تیز، بہت سیانے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس کو کور کر جائیں، کیونکہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو پی ڈی ایم کو بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون اور ان کی ساری مسلم لیگ نون کی نیچرل لائز ہیں، مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی، عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی، این پی یعنی نیشنل پارٹی وہ عبد المالک والی، اور پی ٹی ایم اب تو ان کا وہ نعرہ بھی ایک ہی ہو گیا پی ٹی ایم کا اور نواز شریف صاحب کا، تو یہ سارے ہوں گے اور پیپلز پارٹی وہاں سے نکل جائے گی تو پیپلز پارٹی کو ہی نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا بلاول بھٹو کوشش یہ کریں گے کہ میاں صاحب کو راضی کر لیں کسی نقطے پر، مگر ابھی تک آج تک جو یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جو تحقیقات ہیں دونوں
وہ خاموش ہیں، کوئی راز ہے جو اگر کھلتا ہے تو بھی بھونچال آتا ہے، اگر نہیں کھلتا اور بلاول بھٹو پی ڈی ایم کے میٹنگ میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو بھی بھونچال ہوگا۔ دونوں صورتوں میں پاکستان کی سیاست 8 اکتوبر تک ایک نئے بھونچال میں داخل ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔